اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ اب جانتے ہیں، ہم نے فقر کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا اور فقر کے لفظ سے لے کر اس کو قرآنی استدلال کی روشنی میں جانچتے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے تک، پریزنٹ دور تک پہنچے، اور پھر ہم نے آخری باب میں خواتین کے حوالے سے فقر کو کھولنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا۔ لاسٹ پروگرام میں جیسے کہ اب جانتے ہیں، ہم نے بات کی تاجدار انبیاء حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کا فقر میں کیا مقام ہے، اور حضرت آمنہ کے بعد ہم نے ذکر کیا مختلف صحابیات رسول کا، اور بالخصوص جن کا فقر کے بلند مقام ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ام الخیر کے حوالے سے کھولا اور ان کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ پھر سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ راستی بی بی کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا، اور اس کے بعد حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے اب بات ہوئی، ان کے جو کچھ سنہری جو انہوں نے کلمات کہے ہوئے تھے اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی، فقر میں ان کے مقام کو جو تھا اس حوالے سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا۔ اس میں فاطمہ بنت عثمان نیشا پوری کے حوالے سے بات ہوئی، اور آج اسی سلسلے میں تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور بصرہ کی بحریہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت بحریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی ایک بلند پایہ کی صوفی خاتون تھی جن کا فقر میں انتہائی بلند مقام ہے۔ حضرت بحریہ نے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کی جو بڑی خوبصورت بات ہے یہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ حضرت بحریہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب انسان نفس، حرص و لالچ، ہوس، خود غرضی اور شہوت سے چھٹکارا پاتا ہے تو حقیقی علم حاصل ہوتا ہے، اور حقیقت کے پھر مناظر جو ہے اس پر راز بید کھل جاتے ہیں اور اسے عرفان الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ فاطمہ نیشا پوری رحمۃ اللہ سے کون نہیں واقف، ان کا بھی فقر کے خانے میں انتہائی بلند مقام ہے۔ فاطمہ نیشا پوری بھی اپنے وقت کی ایک بلند مرتبہ ولیہ اور صوفیہ خاتون تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اتنے بڑے جو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کون نہیں جانتا، انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا فاطمہ نیشا پوری کو کہ میں نے اپنے دور میں آپ جیسے مرتبے کی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنا جو تھا اللہ کی راہ میں عرفان حاصل کیا اور ان کے مراتب کا کیا عالم تھا۔ پھر فاطمہ نیشا پوری کو ہی حضرت ذوالنون مصری اور ابن الجازی نے آپ کے بلند مرتبے اور فقر میں اعلیٰ مقام کی تصدیق کی ہے۔ تو اصل میں وہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت ذوالنون مصری اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے ابن جازی جو ہے حضرت فاطمہ نیشا پوری کو فرماتے ہیں کہ آپ یعنی فاطمہ نیشا پوری قرآنی استدلال کا ایکچولی عملی نمونہ، حقیقی کلمہ طیبہ تھی، شجر طیبہ تھی جن کا فقر میں ایک بلند مقام تھا، اور سلطان الفقر حضرت فاطمہ زہرا کی وہ طریقت کا ان کی پیروکار تھیں اور عملی نمونہ تھی۔ اصل میں ان کے بارے میں ایک بڑا کہ جو فاطمہ نیشا پوری تھی، شی از دا سینٹ آف گاڈ۔ کیسی بزرگ، کیسی سینٹ؟ ایسی سینٹ جو خدا کو ساتھ مانتی اور ساتھ رکھتی ہے، اور سچ کے علاوہ نہ کچھ کہتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، یعنی اطاعت الہی کا عملی نمونہ ہے۔ اب یہ ایکچولی اس میں بڑا ایک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں ساری درویشی فقر کی ایک ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ اصل سینٹ کون ہے، اصل خالص طالب مولا کون ہے، حقیقی درویش کون ہے جو خدا کو ساتھ مانے اور ساتھ رکھے،
سچ کے علاوہ کچھ نہ کہے اور جو کچھ کرے وہ اطاعت الہی کا عملی نمونہ ہو۔ تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی سے آپ کون نہیں واقف؟ تو مولانا جلال الدین رومی کی اگر تصانیف کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں عورت کا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ تو مولانا رومی کی جو دادی تھی وہ خراسان کی شہزادی تھی۔ مولانا روم کے والد محترم جو تھے بہاؤالدین ولید کو ان کی والدہ محترمہ یعنی رومی کی دادی نے جلا بخشی۔ پھر رومی کی والدہ محترمہ کا ذکر آتا ہے، مومنہ حاتم جو تھی، ہم بھول رہے ہیں مولانا روم کو تو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جگہ جگہ، لیکن ہم اس خاتون کو جو اس پورے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پلیٹ فارم مہیا کیا، جس کی تربیت کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی رومی کی والدہ محترمہ مومنہ حاتم ایک بلند پایہ صوفی خاتون تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقالات میں سلطان ولید کی ماں کو یعنی رومی کی دادی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا اگر آپ پڑھیں تو۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ان کی تصانیف پر غور کریں تو مولانا روم اور حضرت شمس تبریز نے اس بات کو واضح کیا کہ خود شناسی کے یعنی اس اپنی پہچان کے اپنی کتاب کو پڑھنے میں سیلف جو ریکگنیشن کے سفر میں جو ہے مرد اور عورت کو مساوی درجہ دیا۔ فقر کے خانے میں اپنے آپ کو تلاشنے اور حقیقت معرفت و حقیقت مراجیت جو ہے مرد و زن کے لیے انہیں مساوی قرار دیا۔ مولانا روم اپنی جو ایک مشہور کتاب ہے چیف ڈسپلز میں یعنی فخر النساء نامی تصنیف میں انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں انتہائی بلند مرتبہ کی صوفیہ اور درویش قرار دیا، ایسی درویش جس نے فقر کا تاج پہنا اور دیگر خواتین کو اس کی تربیت دی۔ اچھا تھوڑا سا مزید اس کو انالیسس کرے تو اس بات کی اس میں تائید مانی جاتی ہے کہ جب 7 صدیوں بعد حضرت رابعہ بصری کے مزار کو کھولا گیا کہیں نئی جگہ دفنانے کے لیے، تو ان کی باڈی ایسی تھی جیسے ابھی دفنائی گئی ہو، پورا علاقہ گلابوں کی خوشبو سے مہک اٹھا، یعنی آپ کے بلند ترین مرتبے کی گواہی کائنات نے بھی دی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ناطہ جوڑنا ہر مرد اور عورت کا بنیادی حق ہے۔ رومی نے عورتوں کو خدا کی تخلیقی پاور کی پرفیکٹ مثال قرار دی ہے۔ اگر آپ اسم رحمان اور رحیم پر غور کریں نا تو مہربان اور رحم کی سمجھ آتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ ووم سے یعنی رحم سے جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں، اس سے لیے گئے ہیں۔ اس بات پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور فکر کی ضرورت ہے، خواتین کو بالخصوص اور مردوں کو بھی۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ روشنی اور خود شناسی کے اور فقر کے اس کٹھن سفر میں عورت اور مرد کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں دوسرے آپ معاملات میں زندگی اکٹھے ہو رہے ہیں عورت مرد، تو اللہ کے روحانی خانہ بھی عورت اور مرد کو اکٹھے ہوں، ضرورت ہے اس کی، تاکہ جو آپ دوسرے معاملوں میں کریں تو ایک روحانی بیلنس اور توازن بھی جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ خود شناسی کے سفر کی رعنائیاں جو ہیں وہ دونوں پر جو ہے وہ ظاہر ہو سکیں، اور پھر جب شناخت کا اور شریعت کا، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کے سب دروازے جو کھل جائیں، اس سے گزر جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ جدھر دیکھتے ہیں خدا کا چہرہ نظر آتا ہے، انسان وجہ اللہ کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے لیے دل کے شیشے کو ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ چمکانے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں بس تو ہی تو، اس کو سمجھنے اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ اور بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم شیرہ حضرت حسین بن منصور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک جگہ پر ان میں نے ریسرچ کیا، نام بھی ان کا معلوم ہوا، تو لیکن بہت زیادہ جگہوں پر ان کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف ہم شیرہ
حضرت حسین بن منصور حلاج کے نام سے ان کا ذکر ہے۔ تو حضرت حسین بن منصور حلاج کی جو بہن جو تھی وہ روحانیت میں بڑا بلند مقام رکھتی ہیں۔ گھریلو مصروفیت کے بعد رات کو آبادی سے دور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتی تھی۔ تو پھر کچھ عرصہ بعد انوار و برکات اور فیض و انعامات کا سلسلہ شروع ہوا ان پر۔ تعلیمات کی ان کا سلسلہ کو 20 سال تک جاری رہا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے ایک دن دیکھا کہ غیب کے پیالے میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا پلا رہا ہے۔ حضرت منصور بن حلاج نے کہا بہن کچھ مجھے بھی عنایت کیجیے۔ فرمایا منصور اس فیض ربانی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت منصور بن حلاج نے اصرار کر کے اس پیالے میں سے پی لیا۔ بعد ازاں انا الحق کی صدا لگانے پر حضرت حسین بن منصور کو پتہ ہے آپ کو کہ ان کو ہینگ کر دیا گیا تھا، سنسار کر دیا گیا تھا۔ تو سنسار کرتے وقت بہن نے کہا بھائی مجھے معلوم تھا کہ تیرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا، لیکن میں نے تجھے اس لیے منع نہیں کیا کہ تو حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اگر تو صبر سے کام لیتا تو تیرے اندر راز برداشت کرنے کی سخت پیدا ہو جاتی۔ مجھے دیکھ کہ میں 20 سال سے ہر رات ایک پیالہ پیتی ہوں، لیکن برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ آپ یعنی منصور بن حلاج کی جو شمشیرہ تھیں وہ چلتے پھرتے انوار و تجلیات کے مشاہدے کرتی۔ کبھی کبھار استغراق داری ہو جاتا۔ اس کیفیت میں جو بات آپ کے منہ سے نکلتی تھی ہر پر پوری ہو جاتی تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتی دوست کی خوشبو مجھے مست و بےخود رکھتی ہے۔ پھر آپ کا ایک مشہور اور جو سنہری جو حروف میں سے ہیں وہ ہے تو کہ قوت و دنائی اور ہمت پکڑنے سے مردہ قوم بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ بڑی انہوں نے وزڈم کی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ناکامیوں پر غور کرنے سے کامیابی کا زینہ جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی چیز میں جب آپ کا جو وہی بات ہے کہ میں نے حضرت علی کا قول مجھے یہاں پہ یاد ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یعنی ناکامی جو ہے آپ کی کامیابی کی وہ بیس بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان سادگی اور قناعت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑی ایک خوبصورت بات جو مجھے اور آپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب تک کسی شخص سے معاملہ نہ پڑے اس کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، اور اچھے حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ، اچھے ذہن کے ساتھ اچھے اخلاق کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مشکل مزاجی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، اور انسان جو ہے اگر کوئی مشکل مزاج نہ ہو، کم ہمت ہو، تو اس کو کنکر بھی پہاڑ لگتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی وہ غلام بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کو کسی کا لالچ نہ ہو اس کے لیے کیا معنی رکھے گی بادشاہی اور غلامی۔ تو مزاج پرسی آداب مجلس میں شامل ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ عقل گناہ کے وقت مخالفت نہیں کرتی۔ پھر بڑی خوبصورتی ساتھ آپ نے اپنے ایک جگہ لکھا کہ بصیرت جو ہے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے، اور تجربہ ایکسپیرینس جو ہے ایکچولی وہی بہترین ٹیچر ہے، معلم ہے۔ پھر آپ نے تفکر کے بارے میں ایک خوبصورت بات کی کہ تفکر جو ہے بہتر نتائج کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کو اچھا جو ہے سمجھ بوجھ حاصل ہو اور اسی چیز کا بہتر رزلٹ ملے، اس کا ثمر ملے، تو کہتے ہیں تھوڑا تفکر کر لیا کرو، تمہیں کامیابی کی کنجی کا راز مل جائے گا۔ پھر کہتے ہیں امید کے سہارے کو جینا اور پھر عمل نہ کرنا خود فریبی ہے۔ پھر آپ بڑی خوبصورتی سے 2 جگہ اور فرماتی ہیں کہ مصائب پریشان کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اصل میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان کرانے کے لیے آتے ہیں۔ تو کافی جگہ جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ دارالشکون بھی اپنی کتاب میں جو ہے خواتین صوفیہ کے بارے میں لکھا۔ خواجہ شمس نظیمی رحمۃ اللہ کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی 101 اولیاء کرام خواتین کا ذکر کیا۔ تو یہاں میں تھوڑا سے کچھ چند ایک دلچسپی کے لیے خواتین
جو ہے صوفیہ یا ولیہ کے نام یہاں پہ ذکر کریں، بہت ساروں سے واقف ہیں، کچھ سے آپ نہیں واقف ہوں گے، تو ایک مختصر سا اوور ویو کر لیں اس پر۔ اس میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں، حضرت بی بی توفہ، پھر ہمشیرہ حضرت حسین بن منصور حلاج، بی بی فاطمہ نیشا پوری، پھر بی بی حلیمہ، آپ سے کون نہیں جانتا، رحمۃ اللہ علیہ، بی بی جوہر براسیہ، حضرت ام ابو سفیان ثوری، بی بی رابعہ ادویہ، حضرت ام رابعۃ الرائے، حضرت فیرہ العابدہ، حضرت ابقرہ آبتہ، بی بی فضہ، ام زینب فاطمہ بنت عباس، بی بی کردیہ، بی بی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا آگے، حضرت نفیسہ بنت حسن، بی بی مریم بصریہ، حضرت امام بخاری، بی بی امام احسان، بی بی فاطمہ بنت المثنیٰ، بی بی بیست الملوک، حضرت فاطمہ خضرویہ، جاریہ مجہولہ، حبیبیہ مصریہ، جاریہ سودا، حضرت لبابہ، پھر حضرت ریحانہ ولیہ، بی بی امت الجلیل، بی بی میمونہ، فاطمہ بنت رحمان، کریمہ محمد مرزویہ، بی بی رابعہ شامیہ، ام محمد زینب، حضرت آمنہ رملیہ، حضرت میمونہ سودا، بی بی ام ہارون، حضرت میمونہ واز، حضرت شودانہ رحمۃ اللہ، بی بی عاطفہ رحمۃ اللہ ہے، کنیز فاطمہ رحمۃ اللہ ہے، بنت شاہ بن شجاع کرمانی، ام الابرار صادقہ رحمۃ اللہ ہے، بی بی سائمہ، سیدہ فاطمہ ام الخیر، بی بی ختیجہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بی بی زلیخا رحمۃ اللہ، بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ، حضرت حاجرہ بی بی رحمۃ اللہ، بی بی سارہ رحمۃ اللہ، حضرت ام محمد رحمۃ اللہ، بی بی ام علی، مریم بی اماں صاحبہ، شکو بائی رحمۃ اللہ، عاقل بی بی رحمۃ اللہ، بی بی طاری، مائی نوری، بی بی معروفہ رحمۃ اللہ، بی بی دمن، بی بی حفصہ رحمۃ اللہ، بی بی حفصہ شیری رحمۃ اللہ، بی بی یمامہ بطول رحمۃ اللہ، بی بی میمونہ حفیظ رحمۃ اللہ، بی بی مریم فاطمہ رحمۃ اللہ، امت الحفیظ شہزادی فاطمہ خانم رحمۃ اللہ، بی بی فاطمہ مائی فاطمہ رحمۃ اللہ، بی بی راسی رحمۃ اللہ، بی بی پاک صابرہ رحمۃ اللہ، بی بی جمال خاتون رحمۃ اللہ، بی بی فاطمہ خاتون رحمۃ اللہ، کوئل رحمۃ اللہ، مائی رابو رحمۃ اللہ، اور ایک جو ہے مشہور اور صوفیہ کرام گزری ہے زینب رحمۃ اللہ کے نام سے، پھر بی بی میرا رحمۃ اللہ، بی بی رانی رحمۃ اللہ، بی بی حاجیانی رحمۃ اللہ، اماں جی، بی بی حور رحمۃ اللہ، مائی حمیدہ رحمۃ اللہ، مختلف جگہوں پر جو ہے جن صوفیہ کرام کا اوورال جن انفارمیشن آپ کے لیے اکٹھی کی گئی ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے، خصوصاً بالخصوص خواتین کے لیے، کہ انہیں بھی معلوم ہو کہ ہمیں بھی اس طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے کہ صرف اسی کا نام زندہ رہتا ہے جو رب کے نام کے ساتھ لو جوڑتا ہے، باقی ہر چیز فنا ہے۔ تو بی بی حمیدہ رحمۃ اللہ، بی بی سائرہ رحمۃ اللہ، مائی صاحبہ رحمۃ اللہ، حضرت بی بی پاک دامنہ رحمۃ اللہ سے کون نہیں واقف، بی بی الکنزہ تبریز رحمۃ اللہ، بی بی انیزہ رحمۃ اللہ، بی بی بنت کعب رحمۃ اللہ، بی بی ستارہ رحمۃ اللہ، شمام بنت اسد رحمۃ اللہ، پھر بی بی نور بھری رحمۃ اللہ، مائی جنت رحمۃ اللہ، بی بی سعیدہ رحمۃ اللہ، بی بی وردہ رحمۃ اللہ، بی بی عائشہ علی رحمۃ اللہ، بی بی علینا ام معاذ، پھر عرشیہ بنت شمس رحمۃ اللہ، یعنی کہ جو شمس رحمۃ اللہ ان کی بیٹی کا بھی ہمیں ذکر ہے، وہ بھی ایک بلند پائے گی صوفی تھی جن کا مورخین نے بڑا کم ذکر کیا ہے، آپا جی رحمۃ اللہ، حضرت سیدہ بی بی رحمۃ اللہ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی بات تھی۔ تو عرشیہ بنت شمس رحمۃ اللہ کے بارے میں جب تحقیق کی گئی یہاں پہ تو ان کی بڑی چند خوبصورت باتیں منظر عام پر آئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حکمت اور یہ فقر کا راز کس بات سے پایا؟ انہوں نے کہا کہ جس حال میں بھی رب نے رکھے راضی رہنا چاہیے، تنگ دستی میں بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، خوشحالی میں اترانا نہیں چاہیے، اور وہ کیا کہتے ہیں صحت میں شکر گزار ہونا چاہیے، بیماری میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بندہ ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے اگر وہ سمجھے تو جو انہوں نے حکمت دنائی جو ہمیں بتائی عرشیہ بنت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے،
تو وہ ایکچولی فقر کی کنجی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں فقر و خواتین کا تھوڑا سا اس کو آج وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہوں، تو اس میں ویسے تو بہت گنجائش بنتی ہے مزید، لیکن آج میں تھوڑا سا ذکر کروں گی۔ دارالشکوہ نے اپنی بڑی شہزادہ تھا انڈیا کا، تو اس نے ایک اپنی بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء۔ انہوں نے اس میں 400 سے زائد جو ہے نا صوفیہ کرام کی سوانح حیات جو ہیں وہ لکھی ہیں، لیکن سفینۃ الاولیاء میں جو آخری باب ہے نا جو دارالشکوہ نے لکھا ہے وہ خواتین سے متعلق ہے۔ تو اس باب نے دارالشکوہ نے وہ کچھ خواتین کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے ایسے کیے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں انہیں امہات المومنین کا تذکرہ کیا ہے، یعنی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات کا ذکر کیا ہے، اور تیسرے حصے میں معروف معنوں میں صوفی خواتین کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے جو ایک مجھ فقیر کو اندر سے جو آواز آئی وہ یہ کیا کہ اس کے بعد ہم نے صحابیت کا بھی جو ان کے بغیر فقر کا تذکرہ مکمل نہیں تھا ان کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور پھر آگے بڑھے۔ تو انہوں نے دارالشکوہ نے اپنی کتاب میں صوفی خواتین کا جن تذکرہ کیا ہے، تو آخری جو چیپٹر ہے خاص کر کے انہوں نے اس میں کچھ اہم خواتین کا ذکر کیا، تقریباً 18 کے برابر ہے۔ تو دارالشکوہ نے ایک طرف تو بزرگ شخصیت کے ساتھ اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا ہے، دوسری طرف آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں تمام خواتین جو ہیں یہ بھی اسوہ نمونہ ہیں، اور انہوں نے جن ذکر کیا ہے وہ ازواج مطہرات کا پہلے، پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نساء عارفات کا انہوں نے عنوان قائم کیا، جس میں حضرت زاہدہ، حضرت شوانہ، حضرت غفیر، حضرت رابعہ بصری، حضرت نفسہ، حضرت فاطمہ، حضرت طوفہ، حضرت ام عیسیٰ، حضرت ام محمد، حضرت آمنہ الواحد، تو حضرت میمونہ الواعظ، حضرت خدیجہ الواعظ، حضرت ام محمد، حضرت کریمۃ المروزیہ، حضرت فاطمہ واعظ، حضرت فاطمہ اور بی بی جمال کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے دارالشکوہ نے اپنی کتاب کے لاسٹ چیپٹر سفینۃ الاولیاء نے۔ یہاں پہ حضرت بی بی جمال کا انہوں نے تھوڑا سا جو ہے تذکرہ کھلا ہے کہ حضرت بی بی جمال کون تھی؟ حضرت میاں میر قادری کی ہمشیرہ تھی۔ میاں میر جاتے ہیں نا آپ، ان کی وہ ہمشیرہ تھی۔ ان کا تذکرہ سکینۃ الاولیاء میں بھی کیا گیا ہے، مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ تو دارالشکوہ نے اپنی یہ تصنیف سفینۃ الاولیاء اپنے مزاج کے مطابق نہایت تحقیق اور جستجو کے بعد لکھی۔ اس کتاب کی بیشتر معلومات مستند اور معروف تذکروں سے لی گئی ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے دارالشکوہ نے اپنی جو انہوں نے کس سے لیے عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے ایک نفحات الانس، انہوں نے اس کو اپنا مصدر بنایا ہے، کیونکہ صوفیہ کا ایک نہایت مستند اس میں تذکرہ ہے جو خواتین صوفیہ ہیں۔ خواتین صوفیہ کے تذکرے کے لیے بھی دارالشکوہ نے بالعلوم نفحات الانس ہی پر اعتماد کیا ہے۔ تصوف میں خواتین صوفیہ کی روایت یوں تو شروع سے رہی ہے، لیکن پہلے یہ روایت اتنی معروف نہیں تھی۔ عہد وسطیٰ میں ویسے بھی خواتین کو ایک مقتدی اور پیشوا یا اسوہ نمونہ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن اب دیکھیں نا ایک بار دارالشکوہ نے خواتین کو ایک اسوہ اور مثالی شخصیت کے طور پہ دیکھا۔ دارالشکوہ نے ان خواتین کے جو واقعات بیان کیے، اور ساتھ عبد الرحمن جامی جو ہیں بلند مرتبہ جو ہیں وہ ایک صوفی بزرگ ہیں، اور ان کو کوٹ کیا ہے، انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، اور زندگی کے میدان میں ان خواتین کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے کم از کم دارالشکوہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت ان کاموں کو انجام دے سکتی ہے۔ دارالشکوہ نے جن خواتین کا تذکرہ کیا، ان میں ایک حضرت جو ہیں وہ شوانہ ہیں۔ حضرت شوانہ کے اسوہ کے ذریعے انہوں نے اس بات کا جو ہے اس بات کیا ہے کہ عورت بھی دعوت اور واضح ارشاد کی عوامی خدمات انجام دے سکتی ہے۔ حضرت شوانہ کی مثال ہے، اور انہوں نے اس بات کو پروف کیا کہ اس کا مقام صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ روحانیت کی دنیا میں بھی اپنی منزل تلاش کر سکتی ہے،
آپ بھی تلاش کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو کریں. اتنے سارے کام کر رہی ہیں نا اور میدانوں میں بھی، تو اپنے آپ کو بھی تلاش کریں نا، اپنے آنے کا مقصد بھی تو حل کریں نا، اس میں بھی آگے بڑھیں. صرف مارکیٹنگ اور فیشن ڈیزائننگ میں نہ آگے بڑھیں، اس میں اصل جو چیز ہے اس میں آگے بڑھیں. اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا پہچانیں. تو یہی باتوں نے کہا کہ عورت بھی روحانیت کی دنیا میں اپنی منزل تلاش کر سکتی ہے، اور اس تلاش و جستجو کے سارے جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے اس کے کردار کو. یعنی یہ میں ان کی کتاب کی تصنیف دے رہی ہوں پاس، انہوں نے کہا وہ مرید بھی بن سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو مرشد و رہنما بھی بن سکتی ہے. وہ مردوں کی محفل میں بھی واز کر سکتی ہے، خود بھی ان کی محفل میں جا سکتی ہے، اور دوسرے مرد اہل اللہ بھی ان کی اس کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. سفینۃ الاولیاء میں حضرت شوانہ جو مطابق لکھا ہے کہ وہ ایران کی رہنے والی تھیں، تو خوش آواز تھیں اور واز بھی بہت اچھا کہتی تھیں. عابد و زہد اور عارف ان کی مجلس میں آتے تھے، چونکہ وہ بہت روتی تھی، گریہ زاری بہت کرتی تھی. اس لیے لوگ ان سے کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اتنی گریہ زاری کتنا روتی ہیں، کہیں آپ بندی نہ ہو جائیں. تو حضرت شوانہ فرماتی کہ دنیا میں اندھا ہونا جو ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ میں آخرت میں عذاب آخرت کے ذریعے اندھی ہو جاؤں. ان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کوئی آنکھ محبوب کے دیدار کی مشتاق ہو اور اس میں آنسو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا، عشق کی بات ہے، انہوں نے کتنی بڑی خوبصورت بات کر دی کہ کوئی آنکھ محبوب کے دیدار کی مشتاق ہو اور اس میں آنسو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت فضیل بن یاز بھی ان کی خدمت میں آتے اور ان سے دعا کے لیے کہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت فضیل نے دعا کے لیے کہا تو نے فرمایا، کیا آپ اور خدا کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے؟ یہ سن کر حضرت فضیل رحمۃ اللہ جو ہے وہ چیخ پڑے اور بے ہوش ہو گئے. اسی طرح ایک اور عظیم خاتون حضرت رابعہ بصری گزری ہیں، جن کے بارے میں دارالشکوہ لکھتا ہے کہ حضرت رابعہ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی تصوف کے حوالے سے خواتین کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہی کا نام ذہن میں آتا ہے. ان کے بارے میں دارالشکوہ نے لکھا ہے کہ ابو سفیان ثوری بہت بڑے محدث و فقیہ ہیں، ان سے مسائل دریافت کرتے تھے، ان سے دعا کرانے کے امیدوار رہتے تھے. انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، اس نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اس نے عرض کیا کہ آپ کے خدام تو کثرت سے ہیں، کسی کو حکم دیجیے آپ کے لیے اچھے کپڑے فراہم کر دے. حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ مجھے غیر سے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، جب ان کے وفات کا وقت قریب ہوا تو بڑی تعداد میں صوفیہ، علماء اور مشائخ ان کے پاس جمع ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت رابعہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ اب آپ لوگ باہر چلے جائیں، اللہ کے فرستادے آ رہے ہیں. چنانچہ لوگ باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کی آواز آئی، جس کا مطلب ہے، اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ خدا تجھ سے راضی ہو اور تو خدا سے راضی ہے. ہاں میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو اندر گئے، لیکن اس وقت تک حضرت رابعہ بصری کا انتقال ہو چکا تھا. ایک عظیم صوفی اور محدث خاتون حضرت امہ تھی. تو ان کی عظمت و اعتراف کرتے ہوئے دارالشکوہ لکھتا ہے کہ وہ حدیث کی بہت بڑی امامہ تھی، اور ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی ان سے حدیث پڑھنے جاتے تھے. تو اللہ کے جو 4 امام جو آپ مشہور رہتے ہیں، ان میں ایک امامی حضرت امام شافعی جب مصر گئے تو اس عظیم صوفی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیث پڑھی. وہ مصر میں اتنی مقبول شخصیت تھی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا کہ ان کے شوہر نے خواہش کی کہ ان کی میت کو مدینہ لا کر دفن کرے، لیکن اہل مصر نے جمع ہو کر ان سے درخواست کی، ان کو راضی کیا کہ اس عظیم محدثہ کا جنازہ مصر میں ہی دفن کیا جائے. ان کا انتقال 208 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا. دارالشکوہ کے اس واقعے کے اندراج سے 2 باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ ان کی نظر میں ایک عورت اتنی عظیم محدثہ ہو سکتی ہے کہ اپنے وقت کا امام بھی ان کا شاگرد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورت ہونے کے باوجود جو تھی وہ مردوں کو پڑھاتی تھی اور عوام میں اتنی مقبول تھی کہ لوگوں نے ان کے جنازے کو مصر کے باہر جانے نہیں دیا. گویا
وہ ہر دور کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ تھی۔ دارالشکوہ نے حضرت طوفہ کے حالات بہت تفصیل سے لکھے ہیں۔ حضرت طوفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سیریل جو تھے سکتہ رحمۃ اللہ کے عہد میں تھیں اور وہ باندھی تھیں، عشق الہی میں دیوانی ہوگی، اس لیے ان کا مالک ان کو باندھ کر رکھتا تھا حضرت طوفہ کو۔ ایک مرتبہ جیسے سیریل سکتی رحمۃ اللہ کا جیسے گزر ہوا، حضرت سری سے ان کی گفتگو ہوئی، حضرت سری کو ان کے مقام کا احساس ہوا تو حضرت سری نے اپنے دوست کے لیے ان کو خرید کر آزاد کرنا چاہا، لیکن اس دوران خود مالک کو بھی ان کے مقامات کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا ان کو آزاد کر دیا، اور وہ ان سے اتنا متاثر ہو گیا اس نے اپنا گھر بار مال و دولت سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور خود بھی فقیری اور تصوف کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح جیسے حضرت فاطمہ نیشا پوری کی بھی میں نے بتایا تھا، اس کے بارے میں دارالشکوہ نے بڑے تعریفی کلمات لکھے ہیں اور کہا کہ قرآن کی بڑی عالم تھی، وہ تفسیر قرآن کا جو درس تھی وہ دیا کرتی تھی، ان کا تفسیر بیان کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، ان کی تفسیر کے درس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے تھے۔ ان کے عہد کے بڑے بڑے جو صوفی بزرگ تھے ان کی تعریف کرتے تھے۔ اپنے دور کے ایک بہت بڑے جید عالم اور صوفی حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا مکہ مکرمہ میں فاطمہ نیشا پوری ہیں، وہ قرآن کی تفسیر اس طرح بیان کرتی ہے کہ مجھے ان پر رشک آتا ہے۔ اسی طرح بایزید بسطامی نے بھی ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا، اور یہاں دارالشکوہ نے کہا ایک ایسی صوفی خاتون کا بھی تذکرہ کیا ہے جو قانون اور فقہ کی ماہر تھیں اور باضابطہ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ ان کا نام ام عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کے بارے میں لکھے حضرت ام عیسیٰ تھی، بڑی عارفہ خاتون تھی، فقہ کی ماہر تھی۔ ان کا انتقال جو تھا 328 ہجری میں ہوا۔ ایک اور خاتون صحابی جن کا نام ستیتا تھا، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ستیتا ام احد کے نام سے مشہور تھی، وہ فقہ اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس کی ماہر تھیں۔ علم میراث میں بھی ان کو کمال حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ علم دین اور علم دنیا دونوں میں مہارت رکھتی تھی۔ سن 377 میں ان کا ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ دارالشکوہ نے ایک اور صوفی خاتون امت الاسلام کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ خود تو محمد بن اسماعیل پسلانی کی شاگرد تھی، اور حضرت تنوخی، حضرت زاہدی رحمۃ اللہ اور حضرت ابو علی رحمۃ اللہ جیسے عظیم صوفی بزرگ ان کے مرید اور ان کے شاگرد تھے۔ یعنی انہوں نے ایک مرد سے علم حاصل کیا، پھر متعدد مردوں نے ان کی خدمت میں رہ کر ان سے فیض یاب ہوئے، ان سے علم حاصل کیا۔ یعنی خاتون کسی مرد کی جو مرید بھی ہو سکتی ہے اور پھر مرید آگے مرشد بھی بن سکتی ہے، مرید کر بھی سکتی ہے۔ بعض اور بھی صوفی خواتین کے بارے میں لکھا ہے کہ یا تو مرد صوفیہ کی مرید تھیں یا مرد صوفیہ ان کے مرید تھے۔ پھر دارالشکوہ مزید لکھتے ہیں اس طرح بعض صوفی خواتین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تقریریں کرتی تھی اور واعظ کہا کرتی تھی، اس طرح کہ وہ بعض صوفی خواتین عوامی جگہوں پر اشعار گاتی تھی اور لوگ جو تھے وہ ان کو سنتے تھے۔ راہ سلوک کے ماہرین اور عارفین پر ان اشعار کے اثرات بھی ہوتے تھے۔ یہ اشعار عام طور پر عشق الہی کی کیفیات سے سرشار ہوتے تھے۔ عہد وسطیٰ کے معاشرے میں حضرت شوانہ رحمۃ اللہ اس طور کی دیگر صوفیہ خواتین کے جو حالات لکھے گئے ہیں اس میں وہ قابل ستائش ہیں، اور اس کو دیکھیں اگر ہم فخر کی نظر سے تو نسائی جہد کے نئے گوشوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ صوفی خواتین کی مجلس میں مرد صوفیہ کا آنا، ان کا واعظ سننا، ان سے دعا کی درخواست کرنا اور ان کے ملفوظات کو نقل کرنا یہ ممکن نہیں تھا، لیکن جس کو انہوں نے یہاں پر جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ تبھی ہو سکتا تھا جب خواتین جو تھا وہ منظر عام پہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے اس چیز کو آگے پھر جو ہے واضح کیا اور اس کو مرد و زن دونوں میں تقسیم کیا۔ دارالشکوہ نے اس طرح کافی خواتین کا تذکرہ کیا جو اپنے وقت کی جید عالم اور صوفی تھی، ان کے فضل و کمال کو سب تسلیم کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسی تھی، بتایا میں نے کہ جو باضابطہ مردوں سے مرید تھی، کچھ ایسی تھی جن کے مرید مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، تو کچھ ایسی بھی تھی جو صرف عورتوں میں ہی کام کرتی تھی، یعنی دونوں طرح سے تھا۔ تو کہ عہد وسطیٰ میں دارالشکوہ نے بتایا کہ خواتین کا معاشرے میں ایک مستقل کردار تھا، یہی کردار پھر سے جگانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر۔ اس میں دونوں مرد و زن کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا تاکہ خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ سفینۃ الاولیاء میں دارالشکوہ نے جس طرح مرد حضرات میں
روحانی عظمت کی روایت کو عہد نبوی سے لے کر اپنے زمانے تک لکھا ہے، اس طرح خواتین کی روحانی عظمت کی روایت کو بھی عہد نبوی سے لے کر اپنے زمانے تک لکھا ہے۔ یعنی ان کی نظر میں انہوں نے عین قرآنی استدلال کے مطابق وہی بات جو میں نے پہلے انالیسس کی تھی اس فقیر نے، کہ خواتین کی عظمت محض کوئی تاریخی کردار نہیں تھا، بلکہ معاشرے کا جزو جو تھا، لانفیکٹ تھا، ضروری تھا، اور تاریخ کے پورے دورانیے میں جاری رہا۔ حتیٰ کہ اس کتاب کی تصنیف کے وقت بھی حضرت میاں میر کی ہمشیرہ حضرت بی بی جمال اس گروہ کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو دارالشکوہ نے اس کتاب کے آخر میں اپنے روحانی مرشد حضرت میاں میر قادری جو تھے وہ دارالشکوہ کے روحانی مرشد تھے، ان کی بہن بی بی جمال کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بی بی جمال کی کچھ کرامات کا ذکر ہے، لیکن ان کا خدمات کا زیادہ انہوں نے کتاب میں تذکرہ نہیں کیا۔ تو حضرت بی بی جمال 1049 یعنی اس کتاب کے جو لکھی تھی نا سفینۃ الاولیاء، اس کتاب کے لکھے جانے تک وہ حضرت میاں میر قادری کی ہمشیرہ زندہ تھی، حیات تھی۔ دارالشکوہ نے اس کتاب میں ایک اہم کام یہ کہ اکثر خواتین کے طریقے وفات بھی لکھتی ہے، اس سے ان کے زمانے کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمہ نے بھی طریقے وفات کا زیادہ اہتمام نہیں کیا، البتہ علامہ جو جامی رحمۃ اللہ نے بعض خواتین کے طریقے وفات دیتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اہم، جس میں دارالشکوہ نے بھی صوفی خواتین کا تذکرہ لکھ کر ایک اہم خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا کہ خواتین کے لیے جس طرح روحانی عظمت کا حصول ایک تاریخی روایت ہے، یعنی عہد نبوی سے کام ہے، عہد نبوی سے یہ روایت جو انہوں نے قائم ہے روحانی عظمت کا حصول حاصل کرنا، اسی طرح اس کے مواقع آج بھی موجود ہیں۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، ساری ہم نے جو طویل کی ہے کہ خواتین بھی اپنی تخلیق کا اصل رمز سمجھیں، بھید سمجھیں، اور روحانیت اور فقر کے خانے میں جو ہیں وہ آگے آئیں، حق کو پہچانیں، حق کو بانٹیں، اور اس میں رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن استطاعت کی روشنی واضح کیا کہ اس میں مرد و زن جو ہے بے شک قیامت کو ہر ایک کو اس کے مال کا مساوی درجہ دیا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو آپ بھی اس صف میں آگے ہیں، مرد حضرات بھی کو شاید جو ہے دل میں پیدا کریں، خواتین بھی اپنے آپ کو ایک مخصوص انہوں نے لمٹ کی اس سطح سے اوپر اٹھائیں، اور خدا کی تخلیق کا جو عظیم راز ہے، جو خود شناسی کا سفر ہے، جو معراجیت کا سفر ہے، اس کو سمجھیں اور اپنا آپ جو ہے ریویل کریں کہ آپ کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اس کو ہم کریں، انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام کسی اور ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔